گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے۔ بار بار یہ حضرات نعت خالصتاً نعت ہے، نعت کے موڈ میں آ کے تھوڑا سا سننے کی کوشش کیجئے، جاگ جائیں حضرات تھوڑا سا۔ گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے۔ گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے، ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے، اور جی رہے ہیں صرف اس امید پر، جی رہے ہیں صرف اس امید پر، جی رہے ہیں صرف اس امید پر، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے۔ رات کا وہ پہر ہے کہ جب اللہ دعائیں سنتا ہے، سب مل کے کہہ لیں، شاید کسی کا نکلا ہوا لفظ اللہ قبول فرما لے، محبت سے کہیں، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے، جو اونچا پڑے اللہ کرے اسی سال جائے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، 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 بولے ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے۔ رحمت دا خزینہ ہے، رحمت دا خزینہ ہے، رحمت دا خزینہ ہے، لوکا دیاں لکھ ٹھارا، ساڈی ٹھار مدینہ ہے، لوکا دیاں لکھ ٹھارا، ساڈی ٹھار مدینہ ہے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے۔ اور اے حدیث چ آیا ہے، پیر مہر علی شاہ صاحب، پیر مہر علی شاہ صاحب لکھتے ہیں، اور اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات پہلے اسے سن لیجئے۔ آپ کے دربار کے ایک شاعر تھے حضرت حسان بن ثابت، اس نسبت کی وجہ سے جو ہم نے اپنے نعت خواں دوستوں کی بزم قائم کی، اس کا نام بھی ہم نے بزم حسان رکھا۔ یہ پہلے وہ انسان ہیں اس کائنات میں کہ جن کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے ان کو عزت دی، استقبال کیا کہ حضور نے فرمایا میرے ممبر پہ بیٹھ کے میری نعت پڑھو، اور انہوں نے 2 شعر پڑھے، ویسے تو پورا قصیدہ ہے لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ان کے 2 شعر سیرت کی ساری کتابوں پر بھاری ہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اس میں سے خاص طور پہ یہ حصہ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اس کی وضاحت میں جانا
وہ میرے خیال میں وقت کا جو ہے وہ بیجا استعمال ہوگا. میں وضاحت میں نہیں جاتا, میرا شعر خود بتائے گا. جو پیر مہر علی شاہ صاحب کا میں شعر پڑھنے لگا ہوں, دیکھے گا ذرا. اے حدیث چ آیا اے حدیث چ آیا سونے کولوں پوچھ پوچھ کے خالق نے بنایا ہے. سونے کولوں پوچھ پوچھ کے خالق نے بنایا ہے. جی رہے ہیں صرف اس امید پر, بولے جی رہے ہیں صرف اس امید پر, ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے, ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے, ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے, ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے. جس طرف بھی جائے دنیا جائے پر, جس طرف بھی جائے دنیا جائے پر, ہم محمد کے ترانے گائیں گے, ہم محمد کے دیوان, ہم پیارے نبی کے, ہم پیارے نبی کے, ہم پیارے نبی کے, صدیق عمر کے, صدیق عمر کے, عثمان و علی کے, عثمان و علی کے, ہم پیارے نبی کے. جس طرف بھی جائے دنیا جائے پر, جس طرف بھی جائے دنیا جائے پر, ہم محمد کے ترانے گائیں گے, ہم محمد کے ترانے گائیں گے, ہم محمد کے ترانے گائیں گے, ہم محمد کے ترانے. آج اگر دنیا میں شاہد عمران کی, صفی اللہ بٹ کی, قاسم گجر کی کوئی عزت ہے تو وہ صرف اسی حوالے سے ہے کہ یہ حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں. آپ بھی پڑھیں, اللہ آپ کو بھی عزت دے, محبت سے کہیں ہم محمد کے ترانے گائیں گے, ہم محمد کے ترانے گائیں گے. جس طرف بھی جائے دنیا جائے پر, ہم محمد کے ترانے گائیں گے, ہم محمد کے ترانے گائیں گے, ہم محمد کے ترانے گائیں گے, ہم محمد کے ترانے گائیں گے. اور ساقی کوثر کرم فرمائیں گے, ساقی کو سر کرم فرمائیں گے. ہم پئیں گے وہ پلاتے جائیں گے, ہم پئیں گے وہ پلاتے جائیں گے, ہم پئیں گے وہ پلاتے جائیں گے, ہم پئیں گے وہ پلاتے جائیں گے. ساقی کو سر کرم فرمائیں گے, ساقی کو سر کرم فرمائیں گے, ہم پئیں گے وہ پلاتے جائیں گے, ہم پئیں گے وہ پلاتے جائیں گے, ہم پئیں گے وہ پلاتے جائیں
ہم پیئیں گے وہ پلاتے، پینے کو تو پی لوں گا، پینے کو تو پی لوں گا، پر شرط ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا، پر شرط ذرا سی ہے، کیا؟ اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں خانہ، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں خانہ، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں خانہ۔ یہ بیدم وارسی شاعر ہے، بیدم وارسی، اس کا لکھا ہوا یہ شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اس نے کہا پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ۔ لیکن اس سے بھی اگلی بات ہمارے حضرت اقدس سید نفیس شاہ صاحب نے کی رحمت اللہ علیہ۔ توجہ حضرات، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ، شرط نہیں رکھی، دعا کی اللہ تعالیٰ سے۔ کیا دعا کی؟ ہو نصیب جام کوثر، یہ نفیس کی دعا ہے، مگر کہ ہنسی تمنا کہ حضور خود پلائے، ساقی کوثر کرم فرمائیں گے، ساقی کوثر کرم فرمائیں گے، ہم پیئیں گے وہ پلاتے جائیں 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 گے۔ اور سب سے گنبدیں پر نظر جائے گی جب، وہ لمحہ اور وہ منظر کیا ہوتا ہے کہ جب پہلی نظر گنبد خضرا پہ پڑتی ہے۔ 2011 میں اپریل میں مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں اور اپنے حبیب کے دیار کے لیے طلب فرمایا، تو جب میری پہلی نظر پڑی، میری امی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں اور میں نے نیچے کر کے منہ آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، تو امی نے مجھے بس کے اندر سے دکھلایا کہ وہ دیکھو گنبد خضرا نظر آ رہا ہے۔ یقین کریں آپ کہ جو حضرات جاتے رہتے ہیں ان سے آپ پوچھئے کہ الفاظ میں بیان کرنا ناممکن بات ہے، لیکن شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے، دیکھیں گا حضرات۔ سبز گنبدیں پر نظر جائے گی جب، اس کے نظارے میں ہم کھو جائیں گے، اس کے نظارے میں ہم کھو جائیں گے، اس کے نظارے میں ہم کھو جائیں گے، اس کے نظارے میں ہم۔ جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں تجھے آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں تجھے آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ، اس کے نظارے میں ہم کھو جائیں گے، اس کے نظارے میں ہم کھو جائیں گے۔ اور اس طرح مجھے کو بلا لے گے حضور، اس طرح مجھے
اس طرح مجھے کو بلا لیں گے حضور، دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے، دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے، دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے۔